السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی تو ریڈرز، دل نادان کی ایپیسوڈ 59 ایپیسوڈ آپ لوگ کو انشاءاللہ تعالیٰ پسند آئے گی۔ تو ناول جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ اب اینڈنگ کی طرف جا رہا ہے، بہت جلد یہ ناول ختم ہونے والا ہے اور انشاءاللہ پھر ہم ایک نئی سٹوری کو سٹارٹ کریں گے۔ بہت ہی مزے کی سٹوری ہے، بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے، آپ لوگ کو ریڈ کرنے میں بہت مزہ آئے گا۔ لیکن ابھی تو اس کی اینڈنگ کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ابھی تو ہم چلیں اسے سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ تو چلے پھر ہم ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت وہ سمجھ نہیں رہا تھا، کیوں وہ اب اسے کھونے سے ڈر رہا تھا، اب اسی کے متعلق سوچ رہا تھا، اسے کسی پل چین نہیں تھا، کیوں اب وہ اس کے بارے میں سوچتے اپنے دل کو تھپک رہا تھا۔ وہ جب کسی پل چین نہ آیا تو اس نے فون پر اس کا نمبر ملاتے فون کان سے لگایا، وہ فون کاٹ گئی تھی۔ وہ پھر سے نمبر ملاتے فون کان سے لگا گیا تھا، فون پھر سے کٹ ہوا تھا۔ اب اگر تم نے کال کٹ کی ابیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے میسج سینڈ کرتے اس کے سین ہونے کا انتظار کرنا تھا۔ جب بلو ٹک پر اس نے اسے پھر سے کال کی، لیکن وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ ارزام اپنی مٹھیاں بھیج گیا، بلا وجہ اب اسے غصہ آیا تھا۔ ریس اب سامنے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے دیکھا۔ جی بھائی، وہ اسے دیکھتے مسکرا دیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ سوئے نہیں ابھی تک؟ وہ گھڑی پر وقت دیکھتے بولا۔ نہیں بھائی، مجھے کچھ نوٹس کمپلیٹ کرنے تھے تو بس اسی لیے ابھی تک جاگ رہا ہوں۔ مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تمہارے آس پاس، مطلب پین پینسل کاغذ وغیرہ؟ وہ کہتے گارڈن ایریا میں پڑی کرسیوں اور ٹیبل کو دیکھتے بولا۔ وہ سب چیزیں کمرے میں ہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر پہلے فریشنس کے لیے آیا تھا۔ وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے پر بولا۔ گڈ نائٹ۔ وہ کہتے جانے لگا تھا جب ارزام نے اسے رجا کا پوچھا، جس پر اس نے بتایا تھا کہ وہ لگاری ہاؤس رکے گی۔ پر بھائی، ہو سکتا ہے سب حویلی واپس چلے جائیں تو؟ ہاں، اسی لیے اسے آج وہاں چھوڑے آیا ہوں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ حویلی آنے جانے میں اس کی طبیعت خراب ہو اور کچھ بڑا نقصان اٹھانا پڑے۔ وہ اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتے اس کے ساتھ اندر بڑھا اور دونوں اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ کمرے میں آتے اپنا بلیک کوٹ اتارے ہوئے صوفے پر اچھالتے بیڈ پر شوز کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا اور دوسری سائڈ پر دیکھا جہاں آج وہ نہیں تھی۔ اپنی وائٹ شرٹ کے بٹن کھولتے وہ اپنی آنکھیں مسلے اس کے تکیے کو اپنے سینے میں بھینچ گیا، جیسے اسے اپنے سینے سے لگایا ہو، اور تکیے میں اس کی خوشبو تلاش کرنے لگا۔ لیکن دل تھا کہ اسے قریب دیکھنے کے لیے بے قرار ہوا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہوگی، اسے پین تو نہیں ہو رہا ہوگا، کہیں کچھ کھانے سے اسے پکائیاں تو نہیں آ رہی ہوں گی۔ کتنے خیالات تھے جو اس کے اندر سر اٹھا رہے تھے۔ وہ تکیے کو زور سے پٹکتا لیکن پھر محبت سے اسے اس کی جگہ پر رکھتے اپنے بے چین ہوئے دل کو سکون پہنچانے کے لیے شاور لینے چلا گیا تھا۔ بعد شاور آن کیے اس کا ٹھنڈا پانی اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا گیا تھا۔ وہ روز ہی تو رات جا کر کروٹیں بدل بدل کر گزارتی تھی اور اچانک سے اسے پھر اس کی طبیعت خراب ہونا۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے دیوار پر مکہ مارتے اپنے اندر کی اضطرابیت کو کم کرنا چاہتا تھا، لیکن اندر کی کھولن بڑی ہی تھی۔ اپنے کپڑوں کو مکمل گیلا دیکھتے وہ باتھ گاؤن کی طرف ہاتھ بڑھاتے تھوڑی ہی دیر تک باہر آیا تھا اور پھر نظر پھر بیڈ پر اسی جگہ پڑی ہی تھی۔ کیوں سوچ رہا ہوں میں اسے؟ وہ ایسی تو نہیں کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، کیوں نہ سوچوں، بیوی ہے وہ میرے بچے کی ماں۔ وہ ہر حال میں اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے میری اولاد پیدا کرنا چاہتی ہے۔ کتنا سکون دیتی تھی اس کی بات کہ اسے اس کی اولاد اپنی جان سے بڑھ کر تھی۔ وہ مسکرا دیا تھا یہ سوچتے۔ بہت وقت بعد یہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی تھی جو اصلی تھی۔ وہ الماری کی طرف بڑھتے اپنا نائٹ سوٹ لیے پھر سے واش روم کی جانب بڑھا۔ بیوی، فاتح کی آواز پر وہ جو رجا کے روم میں جا رہی تھی، اس نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا اور اس کے مسکرانے پر اپنے سنجیدہ چہرے پر سختی کے تاثرات لاتے آگے بڑھی۔ بیوی، ایک قدم بھی تم نے بڑھایا تو اپنے بازو میں اٹھا کر لاؤں گا۔ روشان شاہ تو اس کے یوں ریلکنگ کو تھامتے اس کے بولنے پر سٹ پٹائی تھی۔ جان، ادھر ادھر نہیں، میری طرف دیکھو۔ وہ اس کے حال میں نظریں درانے پر سیڑھیاں اترتے بولا۔ وہ پھر سے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن وہ اس سے پہلے ہی اسے بازو سے پکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ جانم، اگر چاہتی ہو کہ یہاں کھڑے رہتے تمہیں مناؤں تو یقین مانو میرے منانے کا انداز تمہیں پسند نہیں آئے گا۔ دور رہ کر بات کریں، آپ کا بیڈ روم نہیں ہے، کوئی بھی آ سکتا ہے یہاں۔ روشان شاہ نے اپنے بازو پر اس کی گرفت کو ہٹاتے کہا۔ بیڈ روم نہیں ہے، لیکن تم بیڈ روم میں آ بھی تو نہیں رہی۔ روشان نے سرخ چہرے سے اسے دیکھا، جس پر وہ اس کی گرد ہاتھ لے جاتے اسے اپنے بازو میں اٹھا گیا۔ کیا کر رہے ہیں یہ شاہ؟ کوئی آ جائے گا، پلیز نیچے اتاریں مجھے۔ وہ روحان سی ہوتی دبی دبی آواز میں غصے سے بولی۔ ابھی تو بازو میں اٹھایا ہے، کروں گا تو کمرے میں جا کر جہاں تم کمفرٹیبل رہو گی۔ وہ بے باکی سے آنکھ مارتے اسے بولا۔
شاہ چھوڑیے مجھے اور سوچیے گا بھی مت کہ میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ وہ اس کے بازو سے نیچے اترنے کی کوشش کرتے بولی، یہ تو کمرے میں جا کر پتہ چلے گا کہ تم مجھے قریب نہیں آنے دو گی یا میں تمہیں دور نہیں ہونے دوں گا۔ کمرے کا دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے وہ بیڈ کی جانب بڑھتے، وہ اسے بھی بیڈ پر بٹھاتے، اس کی کن پٹی پر لب رکھتے پیچھے ہوا۔ روشانی نے وہاں سے اٹھتے باہر جانا چاہا، وہ جو دروازہ لاک کرنے والا تھا اسے بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیے، دروازے کو لاک لگائے، اسے دروازے سے پن کر گیا تھا۔ شاہ 3 دن سے برداشت کر رہا ہوں بیوی، لیکن بہت ٹیڑھی ہی ہو تم، اور تمہیں سیدھا کیسے کرنا ہے اچھی طرح سمجھتا ہوں میں۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ وہ اپنا چہرہ موڑ گئی تھی کہ فاتح شاہ اس کے چہرے کو پکڑے اپنے سامنے کر گیا تھا۔ میری طرف دیکھتی رہو، اس لیے کہ تمہیں احساس ہو کہ خود کو دور رکھتے کتنی اذیت پہنچا رہی ہو مجھے۔ روشانی شاہ اس کے لفظوں کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ میں نہیں، اس دن آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، میری تو ذرا سی مزاحمت آپ پر گناہ گزرتی ہے، لیکن اگر خود کچھ کریں تو وہ بھی مجھے ہی سوچنا چاہیے۔ کتنا آسان ہے نا آپ مردوں کے لیے سب کہنا، آپ کچھ بھی کریں لیکن ہم بیویاں ناراض بھی نہ ہوں۔ وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ بیوی سچ میں مجھے لگا کہ آپ بس دوسروں کی فکر کریں شاہ، پر مجھ سے دور رہیں۔ اب تو آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے، دن رات کہیں بھی جائیں آئیں میری بلا سے۔ اور کیا کہا تھا کہ میں جو سوچنا چاہتی ہوں سوچوں، آپ مجھے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دیں گے، تو اب یہ سب نہ کریں۔ وہ اسے کہتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے دور ہونے لگی، جب وہ اس کے دونوں ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے اس کے فرار کے سارے راستے بند کر گیا تھا۔ شاہ یقین مانو آئندہ کچھ بھی ہو جائے کبھی تمہیں بتائے بغیر نہیں جاؤں گا، کبھی اپنی جان سے پیاری بیگم کو دور نہیں کروں گا، کبھی اگر تمہاری غلطی ہوگی تو بھی میں معافی مانگتے تمہیں مناؤں گا۔ وہ اس کے چہرے پر نرم گرم سانسیں چھوڑتے اس کی انہیل ہوئی سانسوں پر ہمار آلود لہجے میں بولا۔ روشانی نے اس کی بات پر اپنی آنکھیں میچیں۔ جانا، اب تو کہو کہ معافی مل چکی ہے۔ وہ گہری سانسیں اس کی گردن پر چھوڑے اس کے کان کی لو کو دانتوں میں بھرتے گمبھیر آواز میں بولا، مجھے ری کے ساتھ سوچنا بھی مت تمہیں جانے دوں گا میں یوں۔ نایا ہے اس کے ساتھ، اس کی بات تو اس نے پوری بھی نہیں ہونے دی تھی۔ میں نے آپ کو معاف نہیں کیا سمجھے آپ؟ وہ کہتے اسے دور ہٹانے لگی۔ میں جانتا ہوں تم معاف کر چکی ہو، اس لیے اب اچھی بیویوں کا فرض نبھاؤ اور مجھے اجازت دو کہ شاہ اب میرے وجود کو اپنی خوشبو سے معتبر کرتے اس رشتے کو مکمل کریں۔ وہ بباکی سے کہتے اس کا چہرہ سرخ کر گیا تھا۔ جانے والی تو تم نہیں ہو، اب مکمل ہو چکا ہے یہ رشتہ، اور پورے وثوق سے مکمل کیا ہے آپ نے، روشانی نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، اور اس کی آنکھوں کی سرخی پر اپنی نگاہیں جھکا گئی۔ اجازت ہے پھر؟ وہ اپنی بات دہراتے اس کا غصہ بڑھا گیا تھا۔ نہیں، اور میں ری اور نایا ایک ساتھ رہنے والی ہیں جب تک یہاں ہیں، پھر جانے کا وقت ملے آج آپ بھی رہیں یہاں اس بیڈ پر اکیلے اور تڑپیں ساری رات۔ وہ صحیح میں بیویوں والا روپ لیے ہوئے اپنی بات سے اسے آگ لگا گئی تھی۔ روشے، مجھ پر یہ غصہ اثر نہیں کرنے والا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اب اسے اپنے روپ میں لانا چاہتا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ ظلم اتنا کرو جتنا بعد میں تم برداشت کر سکو۔ اس کے کندھوں سے شرٹ سرکاتے وہ کہتے اپنا پورا وزن اس پر ڈال گیا تھا۔ ہاں تو آپ بھی پہلے سوچتے کہ بعد میں کیا کیا جھیلنا پڑ سکتا ہے آپ کو۔ وہ دو بدو بولی تھی، پکی بات ہے کہ میرے جذبوں کی قدر نہیں کرو گی؟ اس کے لہجے میں کچھ اب ایسا تھا کہ روشانی نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ نہیں، وہ ہکلاتے پھر بھی یہی بولی۔ ٹھیک ہے، جب دور ہوا نا میں تو پھر مجھے یاد کر کے ٹسوے بہاتی رہنا کہ اتنا اچھا شوہر کھو دیا تم نے، جو تمہاری دھتکار کے باوجود تمہارے سکون کا خیال رکھے ہوئے تھا۔ روشانی کا دل دھڑکا تھا اس کی بات پر، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اب اسے ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے۔ اب دور ہو جائیں ورنہ پر وہ اس کے لفظوں پر قفل لگا گیا، اس کی سانسیں کھینچ سے پیچھے ہٹا تھا۔ جاؤ، پر سوٹ سمیت چکاؤ گی اس وقت کا حساب؟ روشانی نے جلدی سے اٹھتے اپنی شرٹ کندھوں سے صحیح کرتے اپنی ریموو زپ کو بند کیا، جو وہ اسے بیڈ پر لاتے ریموو کرتے اپنی بے باکیوں پر اس کے احسان عطا کر گیا تھا۔ بہت ظالم ہو تم بیوی، رات جب بھی اپنا ظلم یاد کرو تو تم اس کا میں دعویٰ کرنے آ سکتی ہو۔ دروازہ اور میری آنکھیں تمہارے انتظار میں کھلی رہیں گی۔ روشانی کے گال تپ کر انگارا ہوئے تھے، لیکن وہ باہر نکل گئی تھی۔ فاتح نے ایک نظر دروازے کی طرف دیکھا اور پھر سے منہ تکیے میں دے گیا۔ میری ان آنکھوں پر اتنا ظلم کرنا تھا نہ جتنا میں برداشت کر لیتا ہوں، دیکھو کیا حال کر لیا ہے رو رو کر۔ داد عالم نے اس کے سرخ روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے اپنے لبوں سے اس کی آنکھوں کو چھوتے کہا، کیا مطلب؟ اب اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر رو بھی نہیں سکتی آپ؟ ہر بات پر یہ جو مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں نا، مجھے لگتا ہے کہ آپ میرے سانس بھرنے پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ وہ اپنی سرخ ناک کو رگڑتے اس کی بات پر دکھ سے بولی۔ داد عالم اس کی بات پر اپنی مسکراہٹ ضبط کر گیا، جانے عالم، سانس بھرنے پر پابندی کیسے لگاؤں گا؟ ویسے تو میں اپنی زندگی سے ناراض ہوں اس وقت، لیکن تمہیں بتا سکتا ہوں کہ میں تمہاری سانس پر پابندی اپنی باتوں سے نہیں
عمل سے لگاؤں گا، وہ بھی ان نازک لبوں پر قابض ہوتے۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیے بولا تھا۔ ثنایا جو اس کی گرم نظروں کی تپش اپنی پشت پر محسوس کر رہی تھی، اس کی بات پر ثنایا نے آئینے میں نظر آتے اس کے عکس کو دیکھا۔ آپ کے پاس ان باتوں کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کیا؟ وہ تو اس کی باتوں سے جیسے تنگ تھی۔ میری ہندی تم سے اب یہ نہ کہوں تو کیا وہ تصویروں میں جو تھی اس سے کہوں؟ وہ اسے جیسے سلگانے کے لیے بولا تھا۔ نظریں جہاں اس کے وجود کا ایکس رے کر رہی تھیں، وہیں جذبات قابو کرنا مشکل ہوئے تھے۔ لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ خود اسے منائے، لیکن یہ خواہش بھی جیسے اب دم توڑ رہی تھی۔ وہ ناراض تھا تو اس کی بیوی کو گھنٹہ فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ بڑا شوق ہے نا آپ کو اس تصویروں والی سے بات کرنے کا، تو کریں پھر جا کر، وہ کہتے باہر جانے لگی تھی۔ داد عالم نے ایک ہی جست میں اسے پکڑے اور وہ ناراضگی سے اسے پکڑنے پر جھٹپٹائی۔ مذاق تھا میری ہندی، میں کیوں اسے بات کروں گا، وہ بھی ایسے والی جب میرے پاس ایک عدد اپنی زندگی ہے جو مجھے محبت کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اس کی ناک سے ناک ملاتے بولا۔ ثنایا نے آنکھیں چنڈیائے اسے دیکھا۔ سچ میں دیکھو، اگر وہ اہم ہوتی تو کیا تمہیں مناتا میں؟ ہاں، کیا اس انتظار میں رہتا کہ تم مجھے مناؤ گی؟ تو ہی میں مانوں گا، کیونکہ اپنی ہندی سے ایک پل کے لیے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ اسے اپنے سینے میں بھینچتے بولا۔ بات تو نہیں کر رہے تھے آپ مجھ سے، اور بتایا بھی نہیں کہ میں کیسی لگ رہی تھی اس دن؟ اور تو اور پھر سے ڈانٹا کہ سر پر دوپٹہ کیوں نہیں لیے؟ بس اس لیے کہ آنٹی کو لگا کہ میں ابھی شادی شدہ نہیں ہوں۔ دوسروں کی وجہ سے آپ ہمیشہ مجھے دکھی کرتے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے لگی پھر سے اسے اس کا کیا یاد کروا رہی تھی۔ میرا جگر، میرے دل کا ٹوٹا، تو یہ کیا غلط تھا؟ مجھے نہیں اچھا لگا تو میں نے تمہیں کہا، اور جہاں تک رہی تعریف کرنے کی بات، مجھے لگا تم جھگڑا کرو گی مجھ سے اس بات پر، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیسی لگ رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ تم مجھے نہیں منانے والی۔ ثنایا نے اس کی بات پر سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا۔ پر کوئی نہیں، میں ہوں نہ منانے کے لیے، اور آج بتاؤں گا تمہیں کہ اس دن کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اسے کہتے وہ اس کے لبوں کو ہلکے سے چھوتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا، پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے وہ اپنے لبوں سے مہرے لگانے لگا۔ حبی بولو میری جان، کب سے ترس گیا ہوں میں حبی سننے کے لیے، وہ گمبھیر آواز میں کہتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا تھا۔ ثنایا نے اس کی آنکھوں میں ہمار کی سرخی دیکھتے تھوک نکلا۔ وہ کمرے میں اس سے ہی دیکھنے آئی تھی جو اپنی ناراضگی پر اس سے بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اب اس کی سرخ روئی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے اپنی ناراضگی کو سائڈ پر کر گیا تھا۔ حبی، وہ اسے روکنے کی کوشش کرتے بولی۔ ہائے میں صدقے حبی کی جان، وہ کہتے اس کے گالوں کو اپنے دانتوں میں بھرتے نشان ڈال گیا تھا۔ حبی کی معصوم ہرنی، آج خیر نہیں تمہاری۔ وہ اسے لیے بیٹھ کے جانب بڑھا۔ حبی نو، مجھے آپ ایک لفظ بھی بہت دور رہ لیا۔ وہ اس کی زبان پر قفل لگاتے اسے اپنے حصار میں لے گیا تھا، اور ثنایا کی تمام تر مزاحمت کو روکتے اس کے وجود پر حاوی ہوا تھا۔ اپنے چہرے سے اپنی گردن، اپنی گہرائیوں پر اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ سمٹ رہی تھی۔ گزرتی رات کا ایک ایک پل وہ اس پر تنگ کرتے اسے بکھیر رہا تھا، اور خود ہی اس کے بکھرے وجود کو سمیٹتے خود میں قید کر گیا تھا۔ حبی، وہ سسکی بھرتے اسے پکار گئی تھی۔ حبی کی جان، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے پھر سے اسے خود میں سمیٹ گیا تھا۔ جانے عالم اٹھ جاؤ، وہ اس کی گردن میں منہ دیے بولا۔ حبی سونے دے مجھے اب، وہ اس کا چہرہ خود سے دور کرتے بولی۔ میری ہرنی اٹھ جاؤ، مجھے آج کچھ ضروری کام کے لیے نکلنا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دن دور رہنا پڑے مجھے میری جان سے۔ دور ہونے کے بجائے وہ اپنے دیے نیلے نشانوں پر لب رکھتے بولا۔ حبی، وہ اس کی بیئرڈ کی چبھن پر سسکی بھرتے کروٹ بدل گئی تھی۔ جانے عالم، حبی اب اگر آپ نے مجھے تنگ کیا تو قسم سے سب کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا 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 ہے میرے ساتھ، وہ نیند میں اسے بولی تھی۔ داد عالم نے اسے دیکھا اور اس کی بات پر اس کے قریب جگہ بناتے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ ثنایا کی نیند بھگ سے اڑی تھی۔ حبی، وہ ہکلائی کہ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کا چہرہ موڑے اس کی سانسوں پر قابض ہوتے شدت سے اس کی سانسیں انہیل کرتے اس کے لبوں پر گہرا کٹ لگاتے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لے جاتے اسے اپنے سینے پر منتقل کر گیا تھا۔ اس کا شاور لینے سے نم ٹھنڈا سینہ ثنایا کے وجود میں جھڑجھڑی بڑھ گیا۔ حبی، اس کے ہاتھ کی بے باکی کو اپنی کمر پر محسوس کرتے وہ اس کی گرفت میں مچلی تھی۔ حبی، چھوڑے مجھے میری ہرنی، ابھی نہیں۔ اب جو میں کروں گا یقین مانو تم کسی کو بتاؤ گی نہیں، لیکن سب کو خود سے پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہے میں نے۔ کہتے ہی وہ اس کے گالوں پر اپنے دانتوں کے نشان دیتے اس کی تھوڑی پر دانتوں کی گڑی بنائے کروٹ بدلے اس پر سایہ کرتے اس کی گردن کو سک کرنے لگا۔ حبی پلیز ایسا مت کریں، پہلے ہی بہت جلن ہو رہی ہے، وہ بھیگی آواز میں کہتے اسے روکنے لگی۔ جلن کیوں ہو رہی ہے میری معصوم ہرنی؟ وہ اس کی بات پر شرارت سے اسے دیکھ کر پوچھتے اپنے دیے نشانوں پر مرہم رکھنے لگا۔ کیا مطلب کیوں ہو رہی ہے؟ آپ نے ہی پوری رات کاٹ کر
اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، اپنے لفظوں پر غور کرتے وہ روحانسی ہوتی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ داد عالم کا کہا کمرے میں گونجا تھا، میری ہرنی، کھا جانا ہے میں نے تمہیں، یوں ہی کاٹ کاٹ کر۔ وہ بے باکی سے کہتے اسے اپنے سینے میں بینچ گیا تھا۔ میری زندگی ہو تم جانے عالم۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کیے اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولا، بہت برے ہیں آپ۔ وہ اس کے سینے پر مکہ مارتے بولی، اب کیسے باہر جاؤں گی میں؟ سب ان نشانوں کو دیکھیں گے تو کیا میری ہرنی؟ سب جانتے ہیں کہ اب تم شادی شدہ ہو اور ایسے نشان ہونا عام بات ہے تمہارے چہرے پر۔ داد نے اس نشانوں پر انگلی ٹریس کرتے پھر سے اپنے لبوں سے اس کی جلن کم کرنا چاہی تھی۔ کہا بھی تھا یہاں مت نشان ڈالیے گا، چہرہ دیکھے کتنا ریڈ ہو گیا ہے۔ وہ ذرا سا اوپر کو اٹھتے آئینے میں خود کو دیکھتے بولی، تو میری جان میں جہاں بھی نشان دوں گا تمہیں کوئی نہ کوئی اعتراض ہوگا ہی۔ مجھے دیکھو، میں نے تو کوئی شکوہ نہیں کیا کہ تم نے اپنے ناخنوں سے مجھے کتنا زخمی کیا ہے، یہ دیکھو۔ وہ اسے اپنا کشادہ سینہ کی طرف، اس کی دی ہراشوں کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ ثنایا تو اس کی بات اور اس کے سینے پر موجود ہراشوں پر سرخ پڑے نگاہیں چرا گئی تھی، دل الگ سے دھڑکا تھا۔ نگاہیں مت چراؤ، یہ دیکھو کندھوں پر۔ وہ کہتے اسے اپنے کندھے دکھانے لگا، اور یہ کمر دیکھو میری۔ ہاں تو آپ کی ہی غلطی تھی، اتنی جلن ہو رہی تھی تو آپ ہو جاتے دور مجھ سے۔ وہ پھر سے اس کی بات کا جواب دیتے اسے دیکھنے لگی، اس کی بے باک باتوں کی تاب نہ لاتے وہ بات ختم کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی بات کا جواب بھی تو ویسا ہی تھا، بے باک سا۔ اسے لگا اس سے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہے۔ میری معصوم ہرنی، ایسے ہی تو میں تمہیں ہرنی نہیں کہتا، پہلے ہرنی کی طرح گہری سانسیں بھرتے مجھے پاگل کرنے کے در پر ہوتی ہو، اور جب میں پاگل ہوتے مدہوش ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے دور کر کے تڑپاتی ہو، اور پھر معصوم بھی خود بنتے سارے الزام مجھ پر ڈالتے، خود کو بری الزامہ کرنا چاہتی ہو۔ وہ اس کی بات پر ایک لمبی تمہید باندھ گیا تھا۔ میں نے آپ کو کوئی پاگل نہیں کیا، آپ خود ہی پاگل ہیں۔ اب دور ہو مجھ سے، فریش ہونے دیں۔ اب فریش تم 2 گھنٹے بعد ہی ہوگی، جب تک جھیلو مجھے، اتنی محنت سے اٹھایا ہے تمہیں۔ وہ آنکھ ونک کرتے اس کے لبوں پر جھکتا کہ اس کی بات اور آنکھوں کے بڑے ہونے پر وہ مشکل سے اپنا کہا روک گیا تھا۔ حبیب، پہلے آپ نے مجھے نیند پوری نہیں کرنے دی، اب مجھ میں ہمت نہیں کہ میں آپ کو برداشت کر سکوں۔ وہ اس کے ارادے جانتے واقعی میں ڈری تھی۔ جانے عالم، میں بھی تو اتنے دنوں سے برداشت کر رہا تھا، اس لیے اب یہ مزاحمت نہیں۔ وہ اپنی بات کہتے اپنی منمانیاں کرتے چلا گیا تھا۔ ثنایا تو اس وقت کو کوس رہی تھی جب وہ اس کی باتوں میں آتے اسے اپنے قریب آنے کی اجازت دے گئی تھی۔ سیڑھیاں اترتے وہ ڈائننگ ہال میں داخل ہوتے سب کو سلام کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ہی بیٹھے تھے اور اپنے اپنے ناشتے کی پلیٹ سیٹ کرنے لگے، لیکن ثنایا کی پلیٹ میں براؤن بریڈ کا ایک سلائس اور آدھا گلاس فریش جوس کا دیکھتے وہ نام میں سر ہلا گیا۔ پھر اس نے خود سے اس کی پلیٹ میں 2 سلائس، 2 بوائل ایگ اور دودھ کا گلاس فل بھرتے اس کے سامنے رکھا۔ ثنایا نے اپنی پلیٹ میں تمام چیزوں، دودھ اور فریش جوس کو دیکھتے باقی سب کو دیکھا جو داد عالم کے کیئر پر اپنی ہنسی دبا گئے تھے، اور پھر ثنایا نے داد کو دیکھتے پھر سے اپنے ناشتے کو دیکھا۔ کھاؤ بیوی، کہا تھا کہ یہی کام آئے گا تمہارے۔ وہ اس کے دیکھنے پر اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز میں بولتے اسے کھانے کا اشارہ کرنے لگا، میں یہ نہیں، چپ کر کے کھاؤ ہاں، ورنہ میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا تمہیں۔ وہ اب اسے دھمکی دیتے بولا، حبیب مجھے نہیں، میں یہ نہیں کھا سکتی۔ وہ دانت پیستے دبے دبے غصے میں بولی، جبکہ داد نے اب کی بار اس کے جبڑے کو نرم گرفت میں پکڑے ابلا ہوا انڈا اس کے منہ میں ڈالا۔ وہ آنکھیں بری کرتے اپنا منہ بند کر گئی۔ آنے، بہت ٹف ٹائم دیتی ہے آپ کی بیٹی مجھے۔ وہ اس کے ہلتے منہ کی طرف دیکھتے سب کو اپنی طرف متوجہ ہوئے دیکھ بولا، فاتح، روشانے، رجا اور جتنے بھی بڑے تھے سب کے چہرے اس کی حرکت اور بات پر سرخ ہوئے تھے۔ میں کھانے کی بات کر رہا ہوں صالح صاحب۔ جب ثنایا کو اچھو لگا تھا، ارے میری ہرنی، میری جان آرام سے۔ رجا نے نم آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ ان دونوں کو دیکھتے اس کے دل میں ایک سکون اترا تھا کہ اس کی زندگی میں داد عالم جیسا شخص تھا جس کی آنکھوں میں محبت صاف نظر آتی تھی۔ السلام علیکم۔ اب سام کی آواز پر وہ جو انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی اس کی مسکراہٹ پل میں سمٹی تھی، جسے ولید اور بیا نے شدت سے نوٹ کیا، اور ان کی نظروں کو اپنی طرف دیکھتے وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، میں نے کہا بھی تھا مجھے یہ نہیں کھانا، ابلا انڈا تو بالکل بھی نہیں، اور یہ دودھ اور اتنے سارے سلائس، میرا پیٹ ہے کوئی ڈرم تو نہیں۔ وہ اپنی پلیٹ پیچھے کھسکاتے بولی۔ داد بھی جو اسے دیکھ رہا تھا ثنایا کی بات پر سر ہلا گیا۔ کھانا تو پڑے گا، اور چلو زیادہ مت کھانا، لیکن روز کا 1 بوائل ایگ، دودھ کا 1 گلاس صبح اور 1 رات، فریش جوس، براؤن بریڈ کے 2 سلائس تو کھانے پڑیں گے، ورنہ ناشتہ اس سے بھی ہیوی بنواؤں گا۔ اب بیٹھو میری جان، اور آئندہ اگر جان بوجھ کر یہ ناٹک کیا تو پھر 3 بوائل ایگ ہوں گے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ جان بوجھ کر اس نے کھانسی کی تھی۔ سام بیٹا آئیں بیٹھیں۔ وہ بھی روشانے کے اٹھنے پر رجا کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ فاتح نے روشانے کو اپنی دوسری سائڈ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا جسے وہ نظر انداز کر گئی تھی۔ کیا لیں گے آپ؟ بیا نے اس کے سامنے پلیٹ رکھتے پوچھا۔ پھپھو میں ناشتہ کر کے آیا تھا، بس مجھے کچھ ضروری ڈسکس کرنا تھا، لیکن
اپنی بیوی کی خالی پلیٹ دیکھ لگا کہ مجھے بھی کچھ ضروری ہدایات دینی چاہیے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کی ہونے والی ماما کو۔ آخری بات اس نے اس کے قریب سرگوشی نما آواز میں کی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ فاتح شاہ اس کے بدلے رویے پر گہرا سانس بھر گیا اور روشانی کو دیکھنے لگا۔ اپنے اوپر اس کی نظروں کی تپش پر وہ سر اٹھائے اسے دیکھنے لگی اور پھر وہاں سے اٹھتی کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ فاتح نے ایک نظر چیئر سے اٹھتے اس کے پیچھے قدم لیے تھے۔ سنان نے فاتح کو دیکھتے فرشتے کو دیکھا اور وہ کندھے اچکا گئی۔ اپنی پلیٹ میں ناشتے کے لوازمات دیکھتے ریجا نے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ ابسام اس کا ہاتھ پکڑ گیا تھا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھتے اس نے کھینچنا چاہا لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ مجھے روم میں جانا ہے، وہ سنجیدگی سے آہستہ آواز میں بولی۔ ناشتہ کرو پھر اس کے بعد پھر ڈاکٹر سے چیک اپ کے بعد گھر چلو گی میرے ساتھ۔ وہ اس کے کمرے میں جانے کی بات پر بولا۔ میں مما کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ وہ جانتی تھی اگر کہے گی کہ اسے نہیں جانا تو وہ زبردستی کرتے اسے لے کر ہی جائے گا۔ میں نے پوچھا کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میں نے کہا کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی، وہ نرم لہجے میں اسے بولا تھا۔ وہ اسے اپنی بات پر اٹل دیکھتے وہاں سے اٹھی تھی جب وہ اس کا ہاتھ تھام گیا سب کے سامنے۔ اس کی حرکت اسے سرخ کر گئی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچتی جب ابسام نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے اسے سہارا دینا چاہا۔ میں چل سکتی ہوں سب کے سامنے وہ سر نہیں اٹھا پا رہی تھی اس لیے تھوڑا غصے سے پر آہستہ آواز میں بولی۔ اب مزید بحث کرو گی تو باہوں میں اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا میری انوسینٹ وائف۔ وہ جیسے بولا تھا کوئی بعید نہیں تھا کہ اپنے کہے پر عمل بھی کرتا۔ رجا ولید کی آواز پر ان دونوں نے دیکھا تھا جب سب کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ پھپھو ناشتہ کمرے میں بھجوا دیں۔ ابسام نے بیا سے کہتے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہاں بیٹھے جہاں سب کے چہرے سرخ ہوئے تھے وہیں داد عالم کی بے باک مسکراہٹ پر سب اپنے کھانے میں مشغول ہو گئے تھے۔ چھوڑے مجھے، کوئی آ جائے گا شاہ، وہ بار بار کچن کے دروازے کی طرف دیکھتے بولے۔ تو بیوی جب تم کمرے میں مجھے قریب نہیں آنے دو گی تو پھر جہاں لگے گا تم قابو آ سکتی ہو وہیں پر اپنے جذبات عیاں کروں گا، اور تم بھی تو یہاں آئی ہو۔ کمرے میں چلی جاتی۔ وہ باک ہوتے اس کی گردن کو سک کرنے لگا۔ شاہ وہ روحان سی ہوئی تھی جان تو پھر کمرے میں چلو۔ وہ جیسے ہر حال میں اپنی منمانی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شاہ پاگل ہیں آپ، میں نہیں جا رہی، چھوڑے مجھے۔ وہ پورا زور لگاتے اسے دور کر گئی تھی۔ فاتح شاہ نے سرخ ہوئے چہرے کے ساتھ ہمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کب ختم ہوگا یہ ڈرامہ؟ وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے چہرے سے ہوتے اپنی اگلی گردن کو رب کرتے بولا۔ روشانی کو لگا وہ اس وقت اسے دور کر کے غلطی کر گئی ہے۔ بولو روشانی شاہ، کب ختم ہوگا یہ ڈرامہ؟ وہ اب کی بار اسے کلائی سے پکڑے اپنی طرف کھینچتے بولا۔ شاہ بیوی ہو میری لیکن کوئی قدر نہیں تمہیں میرے جذبات کی، وہ اسے کہتے اسے دھکا دیتے باہر نکلا تھا۔ روشانی سلیب کو پکڑ گئی تھی اور اس کی پشت دیکھنے لگی جو غصے میں چلا گیا تھا۔ اپنے گالوں کی نمی کو وہ صاف کرتے پانی کا گلاس اپنے حلق سے اتارنے لگی۔ سلطان وہ اب مزید کچھ نہیں کھا سکتی تھی اس لیے اس کا ہاتھ پکڑ گئی۔ اپنی چادر لو، وہ اسے کہتے واش روم میں جاتے ہاتھ دھوتے باہر آیا تھا اور اسے ویسے ہی بیٹھے دیکھ گہرا سانس بھر گیا۔ پھر خود ہی اس کی الماری کی طرف بڑھا۔ ریجا اسے روکتی کہ وہ الماری کا پٹ کھولے، اس کی چادر لیے اس کی طرف بڑھا۔ سلطان میں مما کے ساتھ اگر رات رہنے کی اجازت دی تھی تمہیں تو اس لیے نہیں کہ تم ضد کرنے لگو میں میر سے مل لوں، تم تب تک باقی سب سے مل لو، اور ہاں اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے ایسی حالت میں۔ وہ کہتے اسے چادر اوڑھے باہر نکلا تھا۔ ریجا کی ہمت نہیں ہو پائی تھی اسے کہنے کی کہ وہ نہیں جانا چاہتی اس کے ساتھ۔ ابسام بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ ولید شاہ کی آواز پر اس کے اوپر بڑھتے قدم رکے تھے۔ اس نے ولید کو دیکھتے ہاں میں سر ہلایا اور پھر اس کی پیچھے اس کے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ بیٹھیں، ولید نے اسے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ ولید شاہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اپنی بات کا آغاز کرنا چاہا لیکن لفظ جیسے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کن الفاظ کا استعمال کرتے۔ اپنی بیٹی اس نے اس شخص کے حوالے کی تھی جو پورے خاندان کا لائق فائق اور سب سے اچھا انسان سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کرے گا کہ کچھ وقت بعد ہی طلاق تک کی بات کر دے گا۔ اسے یقین نہیں ہوا تھا لیکن اپنی بیٹی کے چہرے کی مسکراہٹ وہ کھو چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا میری بیٹی کی زندگی اپنے ہم سفر کے سنگ اتنی مشکل ہو جائے گی کہ وہ کبھی ہمیں کچھ کہہ بھی نہیں پائے گی بلکہ خود ہی سب اپنے اندر رکھے اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرے گی بنا کسی کو بنا بتائے۔ ابسام نے ولید کی بات پر سیدھے ہوتے اپنی شرٹ کے اگلے ایک بٹن کو کھولا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ غلط کر چکا ہے لیکن وہ یہ سب کیوں کہہ رہے تھے؟ یہ بات اسے بے چین کر گئی تھی۔ آج وہ کٹہرے میں کھڑے اسے بات کرتے پہلو بدل گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ آپ ثنایا سے ولید سے اس سے آگے کچھ نہیں بولا گیا تھا
وہ خاموش ہو گیا تھا، پھر گہرا سانس بھرتے کھڑے ہوتے اپنے دونوں بازو باندھے اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی نمی پر اب سامنے آج پہلی بار خود کو شرمندہ اتھاہ گہرائیوں میں خود کو دھنستا محسوس کیا۔ انکل، لیکن جانتے ہو میں نے حیدر اور سمن کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ شاہ نے مجھ سے کہا کہ وہ رجا کی مرضی سے سب کچھ کرے گا، لیکن پھر میرے سامنے اسے چپ رہنا پڑا تھا۔ اب سام کے لیے یہ بات تکلیف دہ تھی کہ فاتح شاہ نے اس کے لیے انکار کیا تھا۔ ہاں، مجھے لگا کہ رجا آپ کے ساتھ خوش رہے گی۔ ہم ماں باپ بس اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کچھ بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ کتنا انکار کیا تھا میری بیٹی نے، لیکن وہ پھر سر جھکا گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بھائی ہوتا تو وہ کبھی ایسا نہ ہونے دیتا، لیکن فاتح نے تو بھائی سے بڑھ کر اس کے لیے چاہا تھا۔ لیکن پھر وہ میرے فیصلے اور میری زبان کا پاس رکھنے کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔ ایک بار بھی اس نے آپ کو کال کی، آپ سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں یہاں؟ اس نے اسے دیکھتے سوال کیا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں تمہارے رویے کو دیکھتے انکار کر دوں، لیکن مجھے میری دوستی اور ہمارے رشتے کی پرواہ تھی۔ پر اب لگتا ہے کہ بہت غلط کیا میں نے، اور اسی غلطی کو اب میں سدھارنا چاہتا ہوں۔ اب سام کا دل دھڑکا تھا اس کی بات پر۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کھل کر بات کریں۔ میں نے وکیل سے بات کی ہے، خلا کے پیپرز ریڈی ہو جائیں گے تو۔ 1 منٹ ولی انکل، اس سے زیادہ وہ سن ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچ بھی کیسے لیا آپ نے کہ میں اسے طلاق دوں گا؟ آپ اسے طلاق نہیں دیں گے، وہ آپ سے خلا لے گی۔ جو رشتہ بدلے کی آگ میں جھلس جائے وہ ختم کر دینا بہتر ہے۔ ولید شاہ کا لہجہ اس بار سخت ہوا تھا۔ تو یہ بات آپ کو پہلے سوچنی چاہیے تھی کہ جب آپ کی بیٹی نے اس رشتے سے انکار کرتے مجھ سے شادی سے انکار کیا تھا۔ اب وہ میری بیوی ہے اور میرے بچے کی ماں بھی۔ وہ خود بھی چاہے تو بھی وہ مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، مجھ سے نہ چاہتے بھی۔ اس کا لہجہ شدت پسندی اختیار کر گیا تھا، اور وہ مزید کچھ کہے سنے بغیر وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جی تو ریڈرز، ایپیسوڈ ہوئی کمپلیٹ، اور میرا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ میں بس چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے وائس اوور جو ہے وہ بس کمپلیٹ ہو، تو مجھے خود بھی ایسا لگتا ہے کہ میں کافی ساری مسٹیکس کرتی ہوں، لیکن آپ لوگ پلیز اگنور کیا کریں اس چیز کو۔ اگر نہیں پیچھے آپ کو کافی ساری ساؤنڈس سنائی دیتی ہوں گی تو اسے بھی آپ لوگوں نے اگنور کرنا ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تو آپ لوگ کائنڈلی اچھا سا رسپانس کیجیے گا۔ آپ لوگ کے رسپانس کا بہت ویٹ ہے اور آپ لوگ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو چینل کو سبسکرائب کرتے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اوکے، اپنا خیال